علیکم دوستوں، میری اسٹوری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ کہانی 4 گہرے دوستوں کی ہے۔ وہ ٹرین میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھے وہ چاروں خوشخبریوں میں مصروف تھے کہ ان کی نظر ایک الگ تھلگ بیٹھے شخص پر پڑی جو اینک لگائے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے گلے میں ایک خوبصورت سا مفلر بھی تھا۔ اس کی واسکٹ میں ایک سونے کی زنجیر لٹک رہی تھی جس کا دوسرے واسکٹ کی جیب میں جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے زنجیر کی مدد سے جیبی گھڑی نکالی، وقت دیکھا اور واپس جیب میں ڈال لی۔ گھڑی بھی سونے کی فریم میں جڑی ہوئی تھی۔ غرض کہ اس کی ہر ایک چیز، اس کا حلیہ اس کے امیر و کبیر ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں ان 5 کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پہلا دوست بولا، مجھے تو کوئی یہ بڑا وڈیرا یا جاگیردار لگتا ہے۔ وڈیرے جاگیردار کبھی اکیلے سفر نہیں کرتے، ان کے ساتھ لاؤ لشکر ہوتا ہے، یہ دوسرے دوست نے کہا۔ مجھے تو یہ کوئی بڑا سرکاری افسر لگتا ہے، تیسرے دوست نے کہا۔ چوتھے دوست نے کہا، سرکاری افسر کا ایسا حلیہ نہیں ہوتا، مجھے تو یہ کوئی اسمگلر لگتا ہے۔ یہ چوتھا دوست چاروں دوستوں میں سب سے زیادہ چالاک اور لالچی تھا۔ چاروں دوست رازدانہ انداز میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ کوئی بڑی اسامی لگتا ہے، چلو اسے کسی ترکیب سے بیوقوف بنا کر کچھ مال ہتھیا لیتے ہیں۔ چاروں دوستوں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کے تحت اس آدمی کے پاس پہنچے اور سلام دعا خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد اس سے کہنے لگے، جناب سفر لمبا ہے، اس لیے وقت گزاری کے لیے کوئی نہ کوئی مشغل ہونا چاہیے تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ ایک کھیل ذہن میں آ رہا ہے، اجازت ہو تو کھیل شروع کیا جائے۔ امیر آدمی نے معنی خیز انداز میں ان چاروں پر ایک نظر ڈالی اور ان کا سرسری جائزہ لینے کے بعد کہا، منظور ہے۔ چاروں دوستوں نے امیر آدمی کو کھیل کی شرائط بتاتے ہوئے کہا، ہم چاروں میں سے ہر ایک آدمی قصہ سنائے گا۔ اگر آپ نے اس قصے کو سچ تسلیم نہ کیا تو پھر جو کچھ بھی آپ کے پاس اور آپ کی جیب میں ہے وہ ہمیں دینا ہوگا۔ یہی شرط ہم چاروں کے لیے بھی ہوگی۔ آپ کوئی قصہ سنائیں گے، اگر ہم اسے سچ ماننے میں ناکام رہے تو کپڑوں کے علاوہ ہمارے جسم پر اور جیب میں جو کچھ ہے وہ آپ کا ہوگا۔ امیر آدمی بولا، منظور ہے، 100% منظور ہے۔ پہلے دوست نے اپنے قصہ سناتے ہوئے کہا، میں ابھی پورے 3 ماہ کا بھی نہیں تھا کہ میری والدہ نے مجھے پنگوڑے میں لٹا رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری والدہ پریشان ہو رہی تھیں۔ انہیں گوشت گلانے کے لیے کچے پپیتے کی ضرورت تھی جو گھر کے صحن میں ایک درخت پر لگے ہوئے تھے اور کوئی درخت سے اتارنے والا نہیں۔ میرے ابا نے یہ کہہ کر پپیتے اتارنے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے اونچے درخت پر نہیں چڑھ سکتا۔ پریشانی کے عالم میں میری والدہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں گئی اور میں اپنے پنگوڑے سے نکلا، درخت پر چڑھا اور کچے پپیتے توڑ کر نیچے اترا اور چپ چاپ باورچی خانے کے دروازے پر رکھ کر واپس اپنے پنگوڑے پہ آ کر لیٹ گیا۔ میری والدہ کچے پپیتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ اس نے امیر آدمی سے پوچھا۔ میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں، ایسا ممکن ہے، امیر آدمی نے جواب دیا۔ اب دوسرے دوست کی باری، اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ایک دن میں سڑک کے کنارے چلا جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک نیم کے نیچے بیر جیسی نمکولیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں ان کے سائز پر حیران رہ گیا۔ ایک نمکولی اٹھا کر میں نے چکھی تو میری حیرانی بڑھ گئی، وہ شہد کی طرح میٹھی تھی۔ نمکولیاں کھانے کے شوق میں درخت پر چڑھ گیا اور تازہ خوب نمکولیاں کھائی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ درخت سے اتروں کیسے؟ چڑھنا تو مجھے آتا تھا، اترنا نہیں آتا۔ چنانچہ میں سیڑھی والی کی دکان پر پہنچا، اس سے کرائے پر سیڑھی لی اور اس سے لگا کر درخت سے اترا۔ نمکولیوں کے اس طرح شہد اور میٹھے ہونے پر آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرے دوست نے امیر آدمی سے پوچھا۔ نمکولیاں میٹھی ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں، میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی عقل کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے درخت سے اترنے کا بڑا اچھا طریقہ استعمال کیا، امیر آدمی اطمینان سے بولا۔ دوسرے دوست کا وار بھی خالی گیا۔ تیسرا دوست میدان میں آیا۔
اس نے اپنا قصہ سناتے ہوئے کہا کہ میں چند دوستوں کے ہمراہ شمالی علاقہ جات کی سیاحت پر گیا۔ اس علاقے کی قدرتی حسن اور محصور کن خوبصورتی سے میں اتنا متاثر ہوا کہ چلتے چلتے جنگل میں داخل ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ جنگل میں جانے سے مقامی لوگوں نے منع بھی کیا تھا۔ وہاں ایک آدم خور شیر رہتا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اچانک شیر سامنے آ گیا اور دھاڑنے لگا۔ اس کی دھاڑ سے پورا جنگل لرز رہا تھا، لیکن میں پرسکون کھڑا رہا۔ میں نے شیر کو سمجھایا کہ وہ مجھے کھانے کی کوشش نہ کرے، میں عام آدمی نہیں ہوں، تیرا جبڑا توڑ کے رکھ دوں گا، لیکن وہ نہ مانا اور مجھ پر حملہ آور ہوا۔ وہ جیسے ہی منہ پھاڑ کر میرے اوپر کودا، میں نے اس کا نچلا جبڑا دائیں ہاتھ سے اور اوپر کا جبڑا بائیں ہاتھ سے تھام لیا۔ وہ اپنا منہ بند کرنے کے لیے زور لگا رہا تھا، جبکہ میں اس کے جبڑوں کو جنبش نہیں کرنے دے رہا تھا۔ دونوں زور لگا رہے تھے۔ شیر کان پھاڑنے والی آوازیں نکال رہا تھا، لیکن میں نے اپنی گرفت مضبوط رکھی اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے دونوں جبڑے چیر دیے۔ وہ بے جان ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے دوست اور جو میری تلاش میں وہاں پہنچ گئے تھے، یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے نہتے ہاتھوں سے ببر شیر کو ہلاک کر دیا ہے۔ تیسرے دوست نے امیر آدمی سے سوال کیا، آپ کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا نا؟ امیر آدمی نے پرسکون انداز میں جواب دیا، آپ کا قد کاٹ بتا رہا ہے کہ آپ نے شیر کو یقیناً ہلاک کر دیا ہوگا، میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں۔ تیسرا وار بھی خالی جانے پر چاروں دوست مایوس ہو گئے۔ ان کی آخری امید چوتھا دوست تھا، جس نے امیر آدمی کو لوٹنے کا پلان بنایا تھا۔ چوتھے دوست نے سوچا ایسا بڑا جھوٹ بولا جائے جس پر امیر آدمی کو بالکل یقین نہ آئے اور وہ انکار کرنے پر مجبور ہو جائے، تاکہ وہ کھیل جیت لیں اور اس کی قیمتی اشیاء ہتھیا لیں۔ چوتھے دوست نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں ایک دن مچھلی کا شکار کھیلنے سمندر پر گیا۔ میں نے ایک کشتی کرائے پر لی اور گہرے سمندر میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا وہاں اور بھی شکاری اور مچھیرے تھے۔ وہ اپنی اپنی کشتیاں لیے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے اور انہوں نے اچھی خاصی مچھلیاں پکڑ لی تھیں۔ میں نے بھی سمندر میں اپنا جال ڈال دیا، لیکن کئی گھنٹے ہو گئے، کوئی بڑی مچھلی جال میں نہیں آئی۔ مجھے غصہ آیا۔ میں نے جال کو چھوڑا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی اور غوطے کھاتا ہوا سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک بڑی ویل مجھے دکھائی دی۔ اس نے بھی مجھے دیکھا اور مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ جو ہی میری طرف بڑھی، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار مکہ اس کی دائیں آنکھ پر جڑ دیا۔ اس کی آنکھ نکل کر پانی میں گر گئی، جسے چھوٹی مچھلیوں نے ذرا سی دیر میں چٹ کر لیا۔ ویل غضبناک ہو کر پھر میری طرف پلٹی۔ میں نے پینترا بدل کر اس کی بائیں آنکھ پر بھی مکہ جڑ دیا۔ اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی اور وہ دونوں آنکھوں سے محروم ہو کر میرے قابو میں آ گئی۔ میں نے سمندر کی تہہ میں ہی اسے ذبح کر ڈالا۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن مسئلہ اس کے گوشت بھننے کا تھا۔ میں نے سمندر میں 2 پتھروں کو رگڑ کر آگ جلائی اور مزے سے اس کا گوشت بھون کر کھانے لگا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس کا کچھ حصہ بچا کر لے جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میں نے ویل کا شکار کیا ہے۔ چوتھے دوست نے امیر آدمی سے پوچھا، آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا ہوگا، خاص طور پر سمندر میں آگ جلانے کو تو آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا۔ میں یقیناً تسلیم کروں گا کہ پانی میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ پانی میں آگ لگانے کا محاورہ اردو میں بہت استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو کے کتنے اشعار اور گیتوں میں اس محاورے کا استعمال کیا گیا۔ میں آپ کے قصے کو سچا مانتا ہوں۔ یہ ممکن ہے پانی میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ امیر آدمی کا جواب سن کر چاروں دوست دم بخود رہ گئے۔ ان کا آخری وار بھی خالی گیا۔ بدل خواستہ انہوں نے امیر آدمی سے کہا، اب آپ اپنا کوئی حیرت میں ڈالنے والا قصہ سنائیں۔ امیر آدمی نے کہا، میرا ایک بڑا سبزی اگانے کا فارم ہے، جہاں میں سبزیوں کے سائز بڑے کرنے کے تجربات کرتا رہتا ہوں۔ 25 سال پہلے میں نے کدو کو بڑا کرنے کا تجربہ کیا تھا، جو بہت کامیاب رہا اور کدو کا سائز معمول سے بہت بڑا ہو گیا۔ اس طرح 4 کدو تیار ہوئے تھے، لیکن جب انہیں کاٹا تو ہر کدو میں سے ایک انسانی بچہ نکلا۔ وہ چاروں لڑکے تھے۔
میں نے انہیں پالا پوسا اور جوان کیا۔ وہ میرے کھیتوں اور فارموں پر کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ چاروں میرے پاس سے بھاگ گئے۔ میں ان کی تلاش میں سرگردہ تھا۔ میری قسمت اچھی ہے کہ آج تم چاروں مجھے مل گئے۔ تم ہی وہ نوجوان ہو جو میرے فارم سے بھاگے تھے۔ اب تمہیں واپس میرے ساتھ چلنا ہوگا اور میرے فارم اور کھیتوں میں کام کرنا ہوگا، کیونکہ تم میری ملکیت ہو۔ بولو، میری بات پر یقین ہے یا نہیں؟ میرے قصے کو سچا مانتے ہو یا نہیں؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ چاروں دوست ششپ پنج میں پڑ گئے۔ اگر امیر آدمی کے اس قصے کو وہ سچا مانتے تو انہیں تمام عمر غلام بن کر اس کے کھیتوں میں کام کرنا ہوگا، اور اگر جھوٹ قرار دیتے تو انہیں اپنی جیبوں کی رقم، ہاتھ کی انگوٹھیوں، گھڑیوں اور گلے کی سنہری زنجیروں سے محروم ہونا پڑے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے دوسرے خیال کو بہتر سمجھا۔ امیر آدمی نے شرائط کے مطابق ان چاروں کے گلے کی زنجیریں، گھڑیاں، جیبوں کی رقم سمیٹی اور اگلے اسٹیشن پر اتر گیا جہاں اترنا تھا، یعنی اسے کہتے ہیں 100 سونار کی 1 لوہار کی۔